ناظرین، ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ فائنلی دعا نوشیروان سے دو ٹوک بات کرے گی کہ اگر فرحہ آپ کی زندگی میں اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ کو چوری چھپے اس سے ملنے جانا پڑتا ہے، تو بہتر یہ نہیں کہ آپ اس سے نکاح کر لیں۔ ہاں، لیکن اس سے نکاح سے پہلے آپ کو مجھے چھوڑنا ہوگا۔ دراصل دعا کو جب پتہ چلتا ہے کہ بابا سائیں حویلی سے اسپیشلی شہر نوشیروان سے فرحہ کے ہی متعلق بات کرنے آئے ہیں اور نوشیروان سے کہتے ہیں کہ وہ ماضی جسے ہم کب کا دفنا چکے تھے، تم نے اسے ایک دفعہ پھر ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اور جب نوشیروان کہتا ہے کہ بابا سائیں میں آپ کی بات نہیں سمجھا، تو بابا سائیں غصے سے نوشیروان سے کہتے ہیں کہ یہ فرحہ تمہاری زندگی میں واپس کیوں آئی ہے؟ آخر تمہارا کیا تعلق ہے اس سے؟ اور کیا وجہ ہے کہ تم کئی گھنٹے اس کے گھر پہ گزارتے ہو؟ نوشیروان تو بابا سائیں کی یہ بات سن کے حیران پریشان رہ جاتا ہے کہ آخر بابا سائیں تک یہ خبریں کیسے پہنچی، اور بابا سائیں اس کی حیرت کو بھانپ لیتے ہیں، اس لیے دو ٹوک کہہ دیتے ہیں کہ ہم تم سے دور ضرور ہیں، لیکن یہ مت سمجھو کہ ہم تم سے بے خبر ہیں۔ اب بابا سائیں کی یہ بات سن کے دعا کا دل تو جیسے کوئی مٹھی میں جکڑ لیتا ہے، کیونکہ نوشیروان نے اس لپسٹک والے واقعے کے بعد تو یہی کہا تھا کہ میرا اس فرحہ سے نہ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ لیکن بابا سائیں کی باتوں سے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ نوشیروان جو رات کو اتنی دیر سے گھر آتے ہیں، یقیناً یہ فرحہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب یہ سب سننے کے بعد تو دعا کی برداشت جیسے جواب دے جاتی ہے، کیونکہ اسے فرحہ کی وہ تمام دھمکیاں یاد آتی ہیں جو اس نے بڑے وثوق سے دعا کو دی تھیں کہ میں نوشیروان غزنوی کی پہلی محبت ہوں اور آدمی اپنی پہلی محبت کبھی بھی نہیں بھولتا، اور میں بہت جلد تمہیں نوشیروان کی زندگی سے نکال کے اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کے رہوں گی۔ لیکن اماں سائیں دعا کو سمجھاتی ہیں کہ اپنے سر کے سائیں پر بھروسہ کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بیوی کا پورا حق ہے کہ وہ نظر رکھے کہ اس کا شوہر کہاں آتا ہے، کہاں جاتا ہے اور کس سے ملتا ہے۔ دوسری طرف فرحہ جب نوشیروان کو بار بار کالز کر کے کھانے پر بلاتی ہے اور نوشیروان اس سے ملنے سے صاف انکار کر دیتا ہے کہ اماں سائیں بابا سائیں آئے ہوئے ہیں، تو نہ تو میں تم سے مل سکتا ہوں اور نہ ہی تمہاری کالز اٹینڈ کر سکتا ہوں۔ اب فرحہ تو اپنی انسلٹ کے بعد جیسے زہریلی ناگن بن چکی ہے۔ نوشیروان کے منع کرنے کے باوجود بھی اسے کالز پہ کالز اور میسیجز پہ میسیجز کرتی رہے گی، اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم مجھ سے ملنے نہ آئے تو میں سوسائڈ کر لوں گی، اور مرنے سے پہلے ساری دنیا میں تمہیں بدنام کر کے جاؤں گی کہ اس آدمی نے مجھے محبت کے جھانسے میں پھنسا کر شادی کسی اور سے کر لی، اور اسی کی وجہ سے میں اپنی جان دینے جا رہی ہوں۔ نوشیروان فرحہ کے دھمکی آمیز میسیجز پڑھ کے کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف دعا بھی نوٹ کرتی ہے کہ نوشیروان کافی پریشان ہے اور فرحہ کی کالز پہ کالز آ رہی ہیں جو نوشیروان اگنور کر رہا ہے۔ تو دعا سوچ لیتی ہے کہ مجھے خود فرحہ سے ملنا ہوگا، اس سے دو ٹوک بات کرنا ہوگی اور اس سے پوچھنا ہوگا کہ آخر وہ نوشیروان سے چاہتی کیا ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں بھی دکھایا گیا ہے کہ دعا فرحہ سے ملنے اس کے فلیٹ پر پہنچ جاتی ہے، اور فرحہ جب دروازہ کھولتی ہے یوں اچانک دعا کو اپنے سامنے دیکھ کر کافی گھبرا جاتی ہے۔ دعا فرحہ سے کہے گی کہ انسان میں تھوڑی سی تو سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ جب تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ میرا شوہر تم سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس کے باوجود کالز پہ کالز، میسیجز پہ میسیجز کر کے تم اپنے آپ کو کتنا ہلکا کر رہی ہو۔ نوشیروان اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے، تمہارے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ تم بھی اپنی زندگی میں موو آن کر جاؤ۔ فرحہ کو دعا کی یہ باتیں ہرگز ہضم نہیں ہوں گی، اور عین ممکن ہے کہ یہاں پر فرحہ دعا سے کہے کہ نوشیروان تو آج بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تو تم خود دیکھ لو کہ تم سے چوری وہ رات بھر میرے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، ہم لوگ ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ساتھ موویز دیکھتے ہیں۔ اگر نوشیروان تمہارے ساتھ اتنا ہی سنسیئر ہوتا تو کیا وہ تمہیں یہ سب نہ بتاتا؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس کی زندگی سے نکل جاؤ۔ تم خود دیکھنا کہ نوشیروان میرے پاس واپس لوٹ آئے گا۔
دعا جب فرحہ کی یہ بات سنتی ہے تو کمٹمنٹ کر لیتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں نوشیروان سے خود کہوں گی کہ وہ تم سے نکاح کر لے اور میں اس کی زندگی سے جانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تو وہ یہ بات مان لیتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میں تو نوشیروان کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن اگر وہ یہ بات نہیں مانتا تو اس کے بعد تمہیں نوشیروان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جانا پڑے گا۔ فرحہ بھی پتہ نہیں کس غلط فہمی میں آ کر دعا کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کر لے گی، کیونکہ فرحہ بیچاری کو یہی غلط فہمی ہے کہ چونکہ میں نوشیروان کی پہلی محبت ہوں، اس لیے میری اہمیت اور محبت تو نوشیروان کے دل سے کبھی کم ہو ہی نہیں سکتی۔ اب دعا جب گھر جائے گی تو نوشیروان سے دو ٹوک بات کرے گی کہ آپ چوری چھپے جو فرحہ سے ملتے ہیں، اس کا تو یہی مطلب ہے کہ آج بھی آپ کے دل میں اس کی محبت زندہ ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ اس سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ ہاں، لیکن میری یہ شرط ہے کہ اگر آپ فرحہ سے نکاح کریں گے تو اس سے پہلے آپ کو مجھے چھوڑنا ہوگا۔ نوشیروان تو جب دعا کی یہ بات سنتا ہے تو اس کے تو آسان خطا ہو جاتے ہیں کہ دعا نے یہ بات کی تو کی کیسے۔ اس لیے دعا سے دو ٹوک کہے گا کہ اگر میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کر دوں گا۔ آج تو یہ بات کر دی ہے، آج کے بعد یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کے سوا نہ کسی سے محبت کرتا ہوں اور نہ ہی کبھی کر سکتا ہوں۔ دعا کو تو نوشیروان کی یہ ڈانٹ بھی بہت اچھی لگے گی، کیونکہ اس کے دل میں جتنے وہم تھے یہ ڈانٹ سننے کے بعد سب ختم ہو جائیں گے کہ فرحہ کے تمام دعوے بے بنیاد ہیں۔ نوشیروان نہ تو اسے چاہتا ہے اور نہ ہی اسے واپس اپنی زندگی میں لانے کا خواہش مند ہے۔ اب دوسری طرف دعا جب فضا سے ملے گی تو اسے کہہ دے گی کہ مجھے سب پتہ چل چکا ہے کہ تمہارے ان لاز تم پر کتنا ظلم کرتے ہیں، وہ بھی صرف میری وجہ سے میری غلطی کی سزا تمہیں دے رہے ہیں، اس لیے پلیز مجھے اپنا ایڈریس بتاؤ۔ میں تمہارے شوہر تمہاری ساس سے ملنا چاہتی ہوں، ان سے رو رو کر معافی مانگوں گی، ان کے پاؤں پکڑ لوں گی کہ جو سزا دینی ہے مجھے دیں، میری بہن کو میری غلطیوں کی سزا مت دیں۔ فضا دعا سے کہتی ہے کہ دعا تم اتنی ہلکی نہیں ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو، لیکن دعا کہتی ہے فضا تم میری خاطر اتنا کچھ برداشت کر رہی ہو تو کیا میں تمہارے لیے اتنا سا بھی نہیں کر سکتی؟ تو فضا دعا سے کہتی ہے کہ میں یہ ہرگز بھی برداشت نہیں کروں گی کہ میری بہن ان لوگوں کے سامنے جھکے۔ باقی اللہ مالک ہے، آخر ایک نہ ایک دن تو انہیں میری پاک دامنی پر یقین آ ہی جائے گا نا۔ تو ناظرین، ابھی تک تو دعا اور فضا دونوں بہنوں کو ہی نہیں پتا کہ ان دونوں کا گناہ گار ایک ہی انسان ہے۔ ایک بہن کو بدنامی کے دلدل میں دھکیلنے کے بعد دوسری بہن کی زندگی اسی بدنامی کے تانے دے دے کر اجیرن کر دی ہے۔ بہرحال ایک نہ ایک دن تو اس راز سے پردہ اٹھے گا ہی اور اس دن دعا اس فراز کو چھوڑے گی نہیں۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون فراز کے برے انجام کا انتظار کر رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔